السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کو عید الفطر کے دن کی کچھ سنتیں اور عید الفطر کی نماز کا مکمل اور آسان طریقہ بتانے والا ہوں۔ اگر آپ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ نہیں جانتے ہیں یا جانتے تھے بھول گئے ہیں تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو سے بالکل آسان انداز میں، بالکل آسان طریقے سے آپ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ آپ کو سکھایا جائے گا۔ آپ دھیان سے اور توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں چاند رات سے۔ چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس رات میں اگر کوئی شخص عبادت کر لے، یعنی اس رات میں بھی عبادت کرنا ثابت ہے۔ اس رات میں اگر آپ عبادت کرتے ہیں، اس رات میں کچھ وقت ہم عبادت کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کریں کہ عید الفطر والے دن فجر کی نماز باجماعت پڑھیں۔ ویسے تو پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنی چاہیے، لیکن عید الفطر والے دن فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ غسل کریں، بالکل اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے اپنے جسم کو پاک صاف کریں۔ اس کے بعد مسواک لازمی کریں۔ مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو کپڑے میسر ہوں، اچھے سے اچھے کپڑے جو میسر ہوں، ظاہر ہے ہم لوگوں کے پاس تو نئے کپڑے ہی ہوتے ہیں، لیکن جن کے پاس نئے کپڑے نہ ہوں وہ پرانے ہی کپڑوں میں سے ایسے کپڑے کو چنیں جو ان کے نزدیک سب سے بہتر ہو اور اس کو پہنیں۔ پہننے کے بعد عطر یا خوشبو لگائیں۔ اس کے بعد عید الفطر کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے کچھ کھا لیں، یہ سنت ہے۔ کھجور کھا لیں یا چھوارے کھا لیں یا کچھ بھی کھا لیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے آنے کے بعد کچھ کھاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ سنت عمل یہ ہے کہ آپ عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ کھا لیں، اس کے بعد نماز پڑھنے جائیں۔ اور اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جا رہے ہیں، بہتر تو یہی ہے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں ادا کی جائے، لیکن بہت سی جگہوں پر کسی وجہ سے مسجدوں میں نماز ہوتی ہے تو مسجد میں بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے وہ میدان میں، کھلے میدان میں، عیدگاہ میں پڑھی جائے۔ اگر آپ عیدگاہ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، اور اگر مسجد جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب مسجد آنے کے بعد اب آتے ہیں نماز کے طریقے پر۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، اگر آپ غور سے اس کو دیکھ لیں، غور سے آپ سن لیں اس کو۔ جیسے عام نمازیں ہم پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز، اسی طریقے سے یہ بھی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہیں، 6 ایکسٹرا تکبیر ہیں اس کے اندر، اس نماز کے اندر۔ سب سے پہلے تو ہمیں نیت کرنی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو تسلی نہیں ہے، آپ زبان سے نیت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یوں کریں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، پیچھے اس امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اب جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو ہم کو بھی ہاتھ کانوں تک لے جانا ہے، ہاتھ کانوں تک لے جائیں، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو باندھ لیں۔ اب ہاتھ باندھ لینے کے بعد
کیا پڑھی جاتی ہے؟ عام نمازوں میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں، وہی ثنا یہاں بھی پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام صاحب پھر تکبیر کہیں گے۔ اب دھیان رکھیے گا، یہاں سے زائد تکبیریں شروع ہو رہی ہے۔ پہلی دفعہ جو ہم نیت باندھے تھے یہ زائد تکبیریں نہیں تھی، زائد تکبیریں اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد سے۔ اب امام صاحب پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کو کانوں تک لے جائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، یہ پہلی زائد تکبیر۔ پھر دوبارہ امام صاحب ہاتھ کو کانوں تک لے جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، یہ دوسری زائد تکبیر۔ پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی، اس میں بھی امام صاحب ہاتھ کو کانوں تک لے جائیں گے، اس کے بعد باندھ لیں گے، ہمیں بھی باندھ لینا ہے۔ اب ہاتھ باندھ لینے کے بعد ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے، اب امام صاحب قرات کریں گے، ہمیں بس غور سے سنتے رہنا ہے۔ امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد جو رکوع کی تسبیح ہے اس کو پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، اور پھر سجدے میں جانا ہے۔ رکوع کے بعد سجدے میں جانے کے بعد سجدے والی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں اب کیا کرنا ہے کہ پہلی رکعت میں ہم دھیان دیں گے پہلے کہ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں قراءت سے پہلے تھی، یہ دھیان رکھنا ہے بس۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں قراءت سے پہلے تھی، اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں قراءت کے بعد ہیں۔ اب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت پڑھیں گے، اب 3 زائد تکبیریں اور کہی جائے گی، اس میں بھی امام صاحب ہاتھ کو کانوں تک لے جائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، ہمیں بھی وہی کرنا ہے۔ پھر دوسری تکبیر میں بھی امام صاحب کانوں تک ہاتھ کو لے جائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، ہمیں بھی وہی کرنی ہے۔ پھر تیسری تکبیر میں بھی امام صاحب ہاتھ کو کانوں تک لے جائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر ہمیں بھی وہی کرنی ہے۔ پھر چوتھی تکبیر میں امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، ہمیں بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ یاد رہے ان 6 زائد تکبیروں میں سے کوئی ایک تکبیر بھی مس ہو گئی تو ہماری نماز نہیں ہوگی، لہٰذا اس کو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی امام صاحب زائد تکبیر کہیں یا تکبیر کہیں تو ہمیں بھی ساتھ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ان کی اقتدا کرنی ہے، اور پھر اسی طریقے سے عام نمازوں کی طرح نماز مکمل کی جائے گی سلام پھیر کے۔ اس کے بعد امام صاحب دعا کریں گے، دعا کرنے کے بعد بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ دعا کے بعد نکل جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ دعا کے بعد جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوں تو خطبے کو بھی غور سے سننا ہے، خطبہ سننا بھی واجب ہے، جس طریقے سے عید الفطر کی نماز واجب ہے اسی طریقے سے خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ دعا کے بعد ہم غور سے بیٹھ کر کے سکون اور اطمینان کے ساتھ خطبے کو سن لیں، اس کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹیں، ایک دوسرے کے گھر آئیں جائیں۔ تو یہ ہے نماز کا مکمل اور آسان طریقہ۔ اب اس میں دھیان 2 چیزوں پر رکھنی ہے ہم لوگوں کو، اگر آپ نہیں بھولنا چاہتے ہیں تو 2 چیزوں کو یاد رکھ لیں، انشاءاللہ آپ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کبھی نہیں بھولیں گے۔ پہلی چیز آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں قراءت سے پہلے ہے۔ قراءت کہتے ہیں قرآن کریم کے پڑھنے کو، یعنی سورہ فاتحہ سورت کے پڑھنے کو قراءت کہتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں قراءت سے پہلے ہے، اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں قراءت کے بعد ہیں۔
اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عید والے دن کی طرح تمام زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔